الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الدہا کعبہ کے بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کل قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، یعنی بڑھا دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ پتہ چلا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جننے والا مریض القلب یعنی دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ناظرین و سامعین جسمانی امراض یعنی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض مثلا ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اسی طرح باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، یعنی عقیدہ خراب ہو، یہ سب سے بڑی اور بری باطنی بیماری ہے۔ اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے امراض ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مشہور و معروف جو آپ کی کتاب احیاء العلوم ہے اس کی 3 جلد کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل باطنی امراض سے متعلق ڈھیر معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا، اور پھر اس سے بچنے کی بندہ کوشش کرے، ان باطنی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ آگے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی کئی صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے چند ایک صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی یعنی دلی تکلیف پہنچی، اور وہ دن بدن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم علیہ السلام کا غلبہ بڑھتا گیا، زیادہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی اور نبی کریم علیہ السلام سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی وعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوتا گیا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہوتا گیا
اور جڑوں کی ان کی جرموں کی سزائیں بھی نازل ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے، یعنی منافقین لوگ بے چین ہوتے گئے۔ آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جو جھوٹا دعویٰ یہ کر کے لوگوں کے سامنے مسلمان بنتے پھرتے ہیں، جبکہ ظاہری طور پر یہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باطنی طور پر یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ منافقت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، اس آیت سے پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا حرام اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ مسلم شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والا لکھا جاتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا اور گناہ جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل یعنی جھوٹ برا ہے، چھوڑنے کی چیز ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔ یعنی سچ بولنے والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا، اور سچائی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 11 اور 12، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جو لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، بظاہر وہ کہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو سکون چاہتے ہیں، لیکن فرمایا انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو کہ اپنی اسی روش کی قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ یعنی حس ایک بندے کے محسوس کرنے کی چیز جو ہے وہ محسوس کر ہی نہیں رہا کہ میں یہ چیز بری کر رہا ہوں، یہ خرابی کی باعث بن سکتی ہے، میں لہٰذا اس سے بچوں، لیکن وہ اس کو کوشش ہی نہیں کر رہا۔ فرمایا منافقوں کے طرز عمل کی وجہ سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا،
تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراضات کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا معاذ اللہ انکار کرنا یا شان رسالت کو گھٹانا یا تنقیص رسالت کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا، یہ ساری فساد کی صورتیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبتوں سے بھی بچنا چاہیے، کامل الایمان بننا چاہیے اور کامل الیقین ہونا چاہیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر جب تک ہم عمل کرتے رہیں گے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے رہیں گے تو زندگیاں سنورتی رہیں گی، معاشرہ بھی سنورتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، اسی طرح کے روزانہ کے درس قرآن سننے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی ویڈیو کو دیکھا کریں، آخر تک کوشش کیا کریں، دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔